میرا نام فریحہ ہے۔ یہ 60 کی دہائی کا ذکر ہے۔ ہم لوگ لاہور میں رہا کرتے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں بڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور ایک بھائی تھا۔ میرے والد کا لاہور میں کاروبار تھا اور اچھی خاصی آمدنی تھی۔ بہت اچھا گزارا ہوتا تھا۔ گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ انہی دنوں میری نانی کا انتقال ہو گیا۔ نانا تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ میرے ماموں بھی کوئی نہیں تھے۔ اب میری خالہ اس دنیا میں اکیلی رہ گئیں۔ اس وقت ان کی عمر کوئی 12 سال ہوگی، جبکہ میں اس وقت صرف 2 سال کی تھی۔ میری خالہ، جن کا نام شمیم تھا، ان کو میرے والد صاحب اپنے گھر لے آئے۔ میری امی کے سوا ان کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس لیے میری امی نے ہی ان کی پرورش شروع کر دی۔ میرے والد نے بھی ان کو اپنے بچوں کی طرح محبت دی، ان کا ہر طرح سے خیال رکھا، ان کو بہترین تعلیم دلوائی۔ جب وہ شادی کے قابل ہوئیں تو میرے ابو نے ایک بہت اچھی جگہ ان کا رشتہ طے کر دیا اور بڑی دھوم دھام سے ان کی شادی کر دی، اور اس طرح وہ ہم سے جدا ہو گئیں۔ انہی دنوں میرے والد کو کاروبار میں پے در پہ نقصان اٹھانا پڑا، جس کی وجہ سے ہمارے معاشی حالات دگرگوں ہو گئے۔ ان دنوں والد صاحب بہت پریشان تھے۔ والد صاحب کے ایک دوست تھے جنہوں نے اپنا کاروبار ڈھاکہ شفٹ کر دیا تھا، اور اب وہ وہاں چمڑے کا کاروبار کر رہے تھے۔ انہوں نے والد صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ بھی ڈھاکہ آ جائیں اور میرے ساتھ مل کر کاروبار کریں۔ والد صاحب کو ان کی تجویز پسند آئی اور انہوں نے لاہور میں اپنا کاروبار بند کر دیا اور پوری فیملی کے ساتھ ڈھاکہ شفٹ ہو گئے۔ اللہ کا کرم ہوا اور والد صاحب کا کاروبار دوبارہ ترقی کرنے لگا، اور ہم معاشی طور پر دوبارہ سے کافی مستحکم ہو گئے۔ انہی دنوں مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی تحریک شروع ہو گئی۔ اب والد صاحب کو دوبارہ پریشانی لاحق ہو گئی، اور جب حالات زیادہ خراب ہونے لگے تو والد صاحب نے دوبارہ لاہور واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے والد صاحب سب سے پہلے بغیر سامان کے فیملی کو لاہور لے آئے۔ اس وقت تک والد صاحب کا سرمایہ ڈھاکہ میں ہی پھنسا ہوا تھا، اور گھر بھی وہیں تھا جو والد صاحب نے بہت شوق سے بنوایا تھا۔ لاہور میں ہمارے پاس رہنے کی جگہ بھی نہ تھی۔ میری خالہ، جن کو میرے والدین نے ہی پالا تھا، نے والدہ سے کہا کہ جب تک آپ لوگوں کا سامان ڈھاکہ سے نہیں آ جاتا اور رہائش کا بندوبست نہیں ہو جاتا، تب تک آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ میرے خالو مڈل کلاس آدمی تھے، اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ میری خالہ بھی ایک اسکول میں ٹیچر کی حیثیت سے جاب کرتی تھیں۔ گھر میں اتنی گنجائش تھی کہ ہم لوگ بھی وہاں رہ سکیں۔ ویسے تو ایسے معاملات کے لیے دل میں گنجائش چاہیے ہوتی ہے، وہ اگر نہ ہو تو بڑی بڑی کوٹھیوں میں بھی جگہ نہیں بن پاتی، لہٰذا عارضی طور پر ہم لوگ ان کے گھر میں قیام پذیر ہو گئے۔ اب نئے سرے سے زندگی شروع کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی تھیں۔ ڈھاکہ میں خوش و خرم زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ کیا خبر تھی کہ عجلت میں واپس لوٹ کر آنا پڑے گا۔ ہم بس تھوڑا سا ضرورت کا سامان ہی لائے تھے۔ ہمارا کنبہ بڑا تھا، اپنا گھر نہیں تھا۔ مالی پریشانی نے والد صاحب کو بوکھلا دیا۔ امی سے کہا کہ ڈھاکہ جا کر سامان لے آتے ہیں، نیز کاروباری شراکت دار دوست سے کاروبار کا حساب کتاب بھی کرنا ہے۔ بچوں کو خالہ اور خالو کے پاس چھوڑ کر وہ دوبارہ ڈھاکہ روانہ ہو گئے، کیونکہ ابھی حالات نے اتنی زیادہ شدت اختیار نہیں کی تھی۔ میری عمر اب 18 سال ہو چکی تھی اور میری نسوانیت میں بھرپور نکھار آ گیا تھا۔ یہ گرمیوں کے دن تھے۔ خالہ نے اچار ڈالنے کے لیے بہت سی کیریاں منگوائیں۔ لڑکیاں کیریوں کی شیدائی ہوتی ہیں۔ میں نے بھی قاشوں پر نمک چھڑک کر خوب مزے لیے۔ تبھی پیٹ میں درد ہوا اور پیچش میں مبتلا ہو گئی۔ خالہ اسکول ٹیچر تھیں، روز صبح اسکول جاتی تھیں، روز کہتی تھیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گی، مگر نہ جا سکیں۔ میں گھر میں ٹوٹکوں سے علاج کرتی رہی، آرام نہ آیا تو خالو سے کہا کہ فریحہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں۔ خالہ کو ہمارے آنے سے بہت آرام ملا تھا۔
ہم دونوں بہنیں ان کے گھر کا تمام کام کر دیتی تھیں، اس لیے خالو اور زیادہ ہمارا خیال کرتے تھے۔ جس روز وہ ڈاکٹر سے ٹائم لینے گئے، امی بھی ڈھاکہ سے آ گئیں۔ خالو نے امی کو کہا، باجی بہت اچھا ہوا آپ آ گئی ہیں، کل آپ کے ساتھ فریحہ بیٹی کو لے جاؤں گا، ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا ہے، جب تک یہ کسی اچھے معالج سے دوا نہ لے گی آرام نہ آئے گا۔ اگلے روز میں اور امی خالو کے ساتھ اسپتال جانے کو گھر سے نکل رہے تھے، عین اس وقت ہماری پھپھو فیصل آباد سے امی سے ملنے آ گئیں۔ نن کا معاملہ تھا۔ والدہ نے خالو سے کہا، بھائی جان آپ ٹائم لے چکے ہیں، فریحہ کو آپ ہی لے جائیے، نن کے لیے کھانا بنانا ہے، یہ لوگ دور سے آئے ہیں۔ اس وقت خالہ اسکول میں تھیں، لہٰذا میں خالو کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اسپتال چلی گئی۔ اسپتال سے واپسی پر خالو نے گاڑی ایک شاپنگ سینٹر پر روک لی، انہیں کچھ ضروری سامان لینا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، اس روز دھوپ بہت تیز تھی، مجھے بہت پیاس لگ رہی تھی۔ خالو نے کہا، فریحہ بیٹی تم گاڑی میں بیٹھو، میں تم کو کولڈ ڈرنک لا دیتا ہوں، جب تک پیو گی میں سامان خرید لوں گا۔ دراصل خالہ کی سہیلی کی بیٹی کی شادی تھی، اس سلسلے میں خالہ نے خالو سے کچھ چیزیں منگوائی تھیں۔ خالو نے وہ سامان خریدا تو خالہ کے لیے لپسٹک اور ان کی پسندیدہ چوڑیوں کا سیٹ بھی خرید لیا۔ وہ سیٹ انہوں نے مجھے دیا، کہنے لگے، بیٹا یہ کانچ کی ہیں، سامان میں ٹوٹ جائیں گی، تم ان کو ہاتھ میں احتیاط سے پکڑ کر رکھو۔ خدا جانے کدھر سے اس وقت خالہ نمودار ہو گئیں، وہ بھی اسی اسٹور سے میک اپ کا سامان وغیرہ خریدنے کے ارادے سے آئی تھیں۔ وہ اپنی کچھ اسکول کی ٹیچروں کے ساتھ تھیں، شاید شادی کی تیاری کے سلسلے میں سب خریداری کرنے آئی تھیں۔ ہم نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے خالو کو مجھے پیکٹ اور کولڈ ڈرنک دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد ہم گھر آ گئے۔ امی نے پھپھو کی خوب آؤ بھگت کی۔ پھپھی نے امی سے کہا کہ جب تمہارا سارا سامان آ جائے گا تو وہ سامان کہاں رکھو گی؟ اس گھر میں اتنی جگہ تو نہیں ہے، تم ایسا کرو اپنا سامان فیصل آباد منگوا لو، میرے گھر کا ایک پورشن خالی پڑا ہے، اس میں آپ لوگ آسانی سے جب تک چاہیں رہ سکتے ہیں۔ بلکہ پھپھی نے امی سے اصرار کیا کہ میرے ساتھ ہی ابھی فیصل آباد چلو اور چل کر دیکھ لو۔ امی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے بتا دیا کہ میں فیصل آباد جا رہی ہوں، کل واپس آ جاؤں گی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر امی پھپھو کے ساتھ چلی گئیں۔ جب خالہ شام کو آئیں تو ہم بہن بھائی گھر پر تھے۔ وہ بکھری ہوئی شیرنی کی طرح گھر میں داخل ہوئیں، آتے ہی دھاڑنے لگیں۔ دراصل انہوں نے بازار میں مجھے اور خالو کو دیکھ کر غلط مطلب لے لیا تھا اور شک کا زہر ان کے دماغ میں پھیل گیا تھا۔ ہم ان کے بدلے ہوئے رویے سے ڈر گئے کہ اچانک خالہ کو کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے نہ تو کسی سے کچھ پوچھا اور نہ کسی کو کچھ کہنے کا موقع دیا، اور میز پر رکھا ہوا کانچ کی چوڑیوں کا ڈبہ اٹھا کر زمین پر دے مارا اور ساتھ میں مجھے بھی مارنا شروع کر دیا۔ مجھے مارتی جاتی تھیں اور گالیاں دیے جاتی تھیں۔ خالو بھی انتہائی پریشان تھے کہ آخر یہ کیا کہہ رہی ہے۔ انہوں نے ساری بات بتائی کہ باجی کی نند فیصل آباد سے آ گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکیں، اور کیونکہ میں نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیا ہوا تھا اس لیے باجی نے خود کہا کہ آپ فریحہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ انہی کے اصرار پر میں فریحہ کو اسپتال لے گیا تھا۔ واپسی میں جو خریداری کی ہے وہ تمہارے لیے کی تھی، فریحہ کے لیے نہیں کی تھی۔ اس نے محض ڈبہ تھاما تھا، لیکن شک کے زہر نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔ اب وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہ تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کو ان کے ساتھ اکیلے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید تم لوگوں کا چکر کافی دن سے چل رہا ہے، تم دونوں کب سے میری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو۔ ان پر ہیجانی کیفیت طاری تھی اور مجھے مسلسل مار رہی تھیں۔ خالہ کی چیخ و پکار سن کے پڑوس کی خواتین بھی وہاں آ گئیں۔ انہوں نے خالہ کے ہاتھوں سے میرے بال چھڑائے، بیچ بچاؤ کرانے لگیں کہ کیوں بیچاری بچی کو اس بے دردی سے مار رہی ہو، آخر ہوا کیا ہے۔ اس پر خالہ رونے لگیں کہ دیکھو تو صحیح اس کے کرتوت،
کل آئی ہے اور آج میرے شوہر کے ساتھ بازار میں گھوم رہی تھی، شاپنگ کر رہی تھی، جبکہ ماں اور خالہ گھر میں ہیں۔ اسے اپنے خالو کے ہمراہ اکیلے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دیکھو چوڑیاں جو وہ اس کے لیے تحفے میں لائے ہیں۔ ان کے واویلے پر انہوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ بزرگ عورت نے خالہ سے کہا، شمیم ایسی باتیں منہ سے مت نکالو، محلے میں تمہاری اور تمہارے شوہر کی عزت ہے بیٹا، اپنی عزت کو خراب مت کرو۔ خالہ پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ روتی جاتی تھیں اور کہتی جاتی تھیں، میں خوب جان گئی ہوں یہ لوگ میرے گھر اور شوہر پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی کہ جس کو میرے ابو امی نے اپنے بچوں کی طرح پالا پوسا اور اس کی شادی کر کے ان کا گھر آباد کیا، وہ آج اس طرح کی بات کر رہی ہیں۔ خالہ کسی طور پر چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اب خالو سے برداشت نہ ہو سکا، خالہ کو 2 ہاتھ جڑ دیے اور کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گئے۔ میں اس ناگہانی آفت سے اس قدر دل برداشتہ ہوئی کہ ساری رات مسلسل روتی رہی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ پیٹ میں اور زیادہ مروڑیں اٹھنے لگیں، غرض میری حالت پہلے سے بھی زیادہ بری ہو گئی۔ چھوٹی بہن اور بھائی بھی پریشان ہو گئے۔ اگلے روز امی جان پھپھی کے گھر سے لوٹیں تو میں بستر پر پڑی بخار میں پھونک رہی تھی۔ امی نے جب سارا حال سنا تو وہ بھی سخت پریشان ہو گئیں۔ خالہ کو سمجھانے کی کوشش کی مگر انہوں نے ایک نہ سنی، امی کو بھی خوب بے عزت کیا۔ والدہ بھی حیران تھیں کہ یہ میری وہ بہن ہے جس کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پالا اور آج اس کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا۔ والدہ نے اگلے روز ہی فیصل آباد شفٹ ہونے کا پروگرام بنا لیا۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم تھا کہ میرے والد ڈھاکہ میں تھے اور ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا تو شاید وہ بھی برداشت نہ کر پاتے۔ ہم پھوپھی کے گھر فیصل آباد آ گئے مگر خالہ اور خالو کے درمیان جو دراڑ پڑ گئی تھی وہ خلیج بن گئی۔ خالو کو اپنی بیوی کے طرز عمل سے شدید دکھ پہنچا تھا۔ خالہ نے اسی پر بس نہ کیا، آئے دن ہمارے گھر خطوط آنے لگے جو خالو کی طرف سے خود لکھ کر بھیجتیں کہ فریحہ صبر کرو، میں بہت جلد تمہاری خالہ کو طلاق دے کر تم کو اپنا لوں گا۔ غرض ایسے کلمات اور بھی ایسی فحش باتیں لکھ کر بھیجتیں جن کو پڑھ کر سر شرم سے جھک جاتا تھا۔ جب امی نے اس سلسلے میں خالہ اور خالو سے رابطہ کیا تو خالہ نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ خالو نے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ خطوط میرے نام سے خود تمہاری بہن لکھوا رہی ہے، میرا کوئی قصور نہیں، اسے سمجھاتا ہوں تو اور بدتمیزی کرتی ہے، کروں تو کیا کروں؟ آپ کی بیٹی کو بدنام کرنے کی ٹھانی ہے، آپ بہن ہیں اس کی، خود ہی اپنی بہن کو سمجھائیے، میں بے بس ہوں۔ ادھر میرا یہ حال کہ ہر وقت روتی رہتی، اپنے اوپر اس گھناؤنے الزام کی وجہ سے دل چاہتا تھا خودکشی کر لوں۔ امی بھی روتی تھیں کہ خدا جانے چھوٹی بہن نے کون سے دنوں کا مجھ سے انتقام لیا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ خالہ شادی سے قبل ایک لڑکے کو پسند کرتی تھیں مگر وہ ٹھیک نہ تھا۔ امی جان نے اس کے ساتھ شادی کی مخالفت کی اور خالو جان سے بہن کی شادی کرا دی تھی۔ ان دنوں تو خالہ امی کی دسترس میں تھیں، اپنی منمانی نہیں کر سکتی تھیں۔ شاید وہی رنجش دل میں پال لی تھی کہ اس رنجش نے اب ان کے سکون کو تہو بالا کر دیا تھا۔ ہم نے سال بھر خالہ اور خالو سے ناتا نہ رکھا، نہیں معلوم کہ ان کے گھر میں کیا حالات رہے۔ ایک روز اچانک خالو جان ہمارے گھر آئے، وہ بہت خستہ حال اور اجڑے ہوئے تھے۔ ابو کے گلے لگ کر خوب روئے، امی سے بھی فریاد کر کے دل کی بھڑاس نکالی اور بتایا کہ میں نے شمیم کو سمجھانے اور گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کی بہت کوشش کی مگر اس نے سمجھوتا نہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ آخر کار اس نے خلا لے کر جان چھوڑی ہے اور وجہ فریحہ کو بنایا جس کو میں بیٹی کی نظر سے دیکھتا تھا۔ میرے والدین کو خالو کی حالت پر رنج ہوا اور انہوں نے تسلی دی کہ قدرت کو ہی منظور تھا، سوائے صبر کے چارہ کیا ہے۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا جو اچھے گھرانے سے تھا۔ اتفاق کہ لڑکے کی بڑی بہن باجی کے اسکول کی پرنسپل کی کزن تھی۔ اسکول میں باتوں باتوں میں میرے اور عادل کے رشتے کا ذکر نکلا۔
خالہ بھی پرنسپل کے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میری بھانجی کا رشتہ عادل سے طے ہوا ہے تو انہوں نے اس کی بہن سے کہا، یہی وہ لڑکی ہے جس کے سبب میرا گھر برباد ہوا ہے۔ یہ سن کر لڑکے والوں نے رشتہ توڑنے کی بجائے خالو سے رابطہ کیا۔ وہ خالو کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے جب حقائق بتائے تو لڑکے کے والد نے ان کی بات پر یقین کر لیا اور اس طرح میرا رشتہ ٹوٹتے ٹوٹتے بچ گیا اور میری شادی عادل سے ہو گئی۔ آج میں اپنے گھر میں ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، جبکہ میری خالہ اپنی بد فطرت کے باعث اپنا گھر اجاڑ کر دوبارہ آباد نہ کر سکیں۔ سچ ہے کہ ایک نادان عورت اپنے ہی خود ساختہ وسوسوں سے اپنے خوشیوں بھرے گھر کو اجاڑ دیتی ہے اور خود اپنی زندگی برباد کر لیتی ہے۔